فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حکم ازاں۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، مترجم ہیں مستجاب احمد انصاری۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 207۔ عنوان ہے تقلید۔ شیعہ کہتے ہیں کہ فروع دین شریعت کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق ان اعمال سے ہے جو عبادات ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ۔ ان کے بارے میں ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل واجب ہے۔ نمبر 1، یا تو آدمی خود اجتہاد کرے اور احکام کے دلائل پر غور کرے بشرطے کہ اس کا اہل ہو۔ نمبر 2، یا احتیاط پر عمل کرے بشرطے کہ احتیاط کی گنجائش ہو۔ نمبر 3، یا پھر کسی جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کرے۔ جس کی تقلید کی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ، عاقل، عادل، پرہیزگار اور دین پر عامل ہو، اپنی خواہشات نفسانی پر نہ چلتا ہو بلکہ احکامات الہی کی پیروی کرتا ہو۔ فروعی احکام میں اجتہاد تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے۔ حاشیے میں اجتہاد کی اصطلاح شیعوں کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن اس کے وہ معنی نہیں جو سنیوں نے عملی طور پر اسے دے دیے ہیں۔ سنیوں کے ہاں عملاً اجتہاد میں ذاتی رائے کے اظہار کا عنصر بھی موجود ہے، بلکہ شیعوں میں اجتہاد فقط احکام الہی کو سمجھنے کی کوشش کا نام ہے، اور مجتہد کسی طور پر بھی اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اصطلاح کی تعریف کرتے وقت دونوں مکاتب کی اصولی کتابوں میں ایک ہی جملہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے سنیوں میں فقیہ یا غیر معصوم صحابی کی رائے کا احکام میں دخل ہے، جبکہ شیعوں کا مکتب صرف خدا اور رسول کے احکامات اور ارشادات کو معتبر گردانتا ہے۔ مثلا امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ نہیں کہتے تھے کہ انا قولو یعنی میں کہتا ہوں، یا انا حرم میں حرام کرتا ہوں، بلکہ یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے یا خدا نے یوں فرمایا ہے۔ یہ مکتب اہل بیت کا امتیاز ہے۔ مکتب اہل بیت کے اصول تفکر کے نمونوں کے طور پر ہم آپ کے لیے ایک بزرگ عالم عثمان بن سعید عمری کا قول نقل کرتے ہیں، جو حضرت ولی العصر کے نائب خاص تھے۔ جب انہوں نے ایک شیعہ کے سوال کے جواب میں ایک عمل کی حرمت کا فیصلہ دیا تو ان الفاظ کا اضافہ کیا: میں یہ فیصلہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، میرے لیے کسی صورت میں روا نہیں کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دوں، یعنی میں فقط امام علیہ السلام کا قول نقل کر رہا ہوں۔ اور یہ روایت اصول کافی جلد نمبر 1، وسائل شیعہ جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ فروعی احکام میں اجتہاد تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے۔ اگر کوئی ایک بھی مسلمان جس میں اس کام کی علمی لیاقت اور استعداد ہے اس کام کو کر لے تو باقی مسلمانوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ شیعہ ان علماء
علماء کا اجتہاد کافی سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اجتہاد کا رتبہ حاصل کرنے میں صرف کی ہو۔ مسلمانوں کے لیے ایسے مجتہد کی تقلید کرنا اور فروع دین میں اس کی طرف رجوع کرنا جائز ہے، لیکن اجتہاد کا رتبہ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور نہ اس کا حصول سب کے لیے ممکن ہے۔ اس کے لیے بہت وقت اور بہت وسیع علمی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سعادت صرف ایسے ہی میسر آتی ہے اسے ہی میسر آتی ہے جو سخت محنت اور کوشش کرتا ہے اور اپنی عمر تحقیق و تعلیم میں کھپاتا ہے۔ ان میں بھی اجتہاد کا رتبہ صرف خاص خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں شیعوں کا یہ قول اہل سنت کے ایسے ہی قول سے مختلف نہیں، صرف اس بارے میں اختلاف ہے کہ تقلید کے لیے مجتہد کا زندہ ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ لیکن شیعوں اور سنیوں میں واضح اختلاف اس میں ہے کہ تقلید پر عمل کیسے کیا جائے۔ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ وہ مجتہد جس میں سب شرائط پائی جاتی ہوں جو کہ ہم نے بیان کی ہیں کہ زندہ ہو اور عالم ہو، اور اس طرح کی شرائط جو اوپر ہم بیان کر چکے ہیں، امام علیہ السلام کا نائب ہے اور غیبت امام کے زمانے میں وہ حاکم اور سربراہ ہے، اور مقدمات کا فیصلہ کرنے اور لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے اسے وہی اختیارات حاصل ہیں جو امام کو ہیں۔ مجتہد کے احکام کا انکار خود امام کا انکار ہے۔ شیعوں کے نزدیک جامع شرائط مجتہد کی طرف صرف فتوے کے لیے ہی رجوع نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے اپنے مقلدین پر ولایت عامہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے مقلدین اپنے مقدمات کے تصفیے کے لیے بھی اپنے مجتہد ہی سے رجوع کرتے ہیں، اور اپنے اموال کا خمس اور زکوٰۃ بھی اپنے مراجع تقلید ہی کو ادا کرتے ہیں، جو خمس اور زکوٰۃ میں امام زمانہ علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے شریعت کے مطابق تصرف کرتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک مجتہد کا یہ رتبہ نہیں۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ امام نائب رسول ہوتا ہے۔ فقہی مسائل میں البتہ وہ صاحب مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان ائمہ اربعہ کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوتی، جو کہ 80 ہجری سے 150 ہجری تک رہے۔ نمبر 2 مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصحابی، جو کہ 93 ہجری سے 179 ہجری تک رہے۔ نمبر 3 محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع، اور یہ 150 ہجری سے لے کے 198 ہجری تک رہے۔ نمبر 4 احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال، جو کہ 164 ہجری سے 241 ہجری تک رہے۔ موجودہ دور کے بعض اہل سنت ان میں سے کسی ایک معین امام کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ اپنی مصلحت کے مطابق بعض مسائل میں کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں اور کچھ دوسرے مسائل میں کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ سید سابق نے جنہوں نے چاروں اماموں کے فقہ سے ماخوذ ایک کتاب مرتب کی ہے، ایسا ہی کیا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب مذاہب کا اختلاف رحمت ہے۔ اس لیے اگر کسی مالکی کو اپنی مشکل کا حل اپنے امام کے یہاں نہ ملے اور ابو حنیفہ کے یہاں مل جائے تو وہ امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کر لے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ ہمارے یہاں تیونس میں ایک بالغ لڑکی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں قاضی کورٹس ہوا کرتی تھیں۔ اس لڑکی کو ایک شخص سے محبت ہو گئی۔ یہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا باپ اللہ جانے کیوں اس کے نکاح پر راضی نہیں تھا۔ آخر لڑکی باپ کے گھر سے بھاگ گئی اور اس نے اس نوجوان سے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا۔ باپ نے شوہر کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی تو قاضی نے اس سے گھر سے بھاگنے
اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جناب عالی، میری عمر 25 سال ہے، میں اس شخص سے اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا باپ میری شادی ایسے شخص سے کرنا نہیں چاہتا تھا جو مجھے بالکل پسند لیکن میرا باپ میری شادی ایسے شخص سے کرنا چاہتا تھا جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ میں نے ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق شادی کر لی، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق مجھے بالغ ہونے کی وجہ سے حق ہے کہ میں جس سے چاہوں شادی کر لوں۔ اللہ بخشے قاضی صاحب، جنہوں نے یہ قصہ مجھے خود سنایا تھا، کہنے لگے، جب ہم نے اس مسئلے کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ لڑکی ٹھیک کہتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ شاید کسی جاننے والے عالم نے سکھایا تھا کہ عدالت میں جا کر کیا بیان دے۔ قاضی صاحب کہتے تھے کہ میں نے باپ کا دعویٰ خارج کر دیا اور نکاح کو باقی رکھا۔ باپ غصے میں بھرا ہوا عدالت سے باہر نکلا۔ وہ ہاتھ مل رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آگے ایک گالی لکھی ہوئی ہے کہ حنفی ہو گئی ہے، یعنی امام مالک کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کا مذہب اختیار کر لیا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بعد میں وہ شخص کہتا تھا کہ میں اس ڈیش کو آخ کر دوں گا۔ یہ مسئلہ اجتہادی اختلاف کا ہے۔ امام مالک کی رائے ہے کہ کنواری باکرہ لڑکی کا نکاح سرپرست کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر مطلقہ یا بیوہ ہو تب بھی ولی کی اجازت ضروری ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بالغہ چاہے باکرہ ہو یا مطلقہ یا بیوہ، اسے خود اپنے شوہر پسند کرنے اور عقد کرنے کا اختیار ہے۔ تو اس فقہی مسئلے نے باپ بیٹی میں جدائی ڈال دی، یہاں تک کہ باپ نے بیٹی کو عاق کر دیا۔ پہلے زمانے میں تیونس میں اکثر باپ مختلف وجوہ سے بیٹیوں کو عاق کر دیا کرتے تھے، جن میں سے ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ لڑکی جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ بھاگ جاتی تھی۔ عاق کرنے کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے، کیونکہ جب باپ بیٹی کو میراث سے محروم کر دیتا ہے تو لڑکی اپنے بھائیوں کی دشمن بن جاتی ہے، اور بھائی خود بھی بہن کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بہن کے بھاگنے کو بھائی اپنے لیے کلنک کا ٹیکا سمجھتے ہیں۔ اس طرح معاملہ ویسا نہیں جیسا کہ اہل سنت سمجھتے ہیں کہ اصحاب مذاہب فقہ کا اختلاف ہمیشہ رحمت ہوتا ہے۔ کم از کم یہ اختلاف ہر مسئلے میں رحمت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے معاشرتی اور قبائلی اختلافات اور روایات کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جس کی نشو و نما مالکی افکار پر ہوئی ہو، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عورت کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ گھر سے بھاگ جائے اور باپ کی اجازت کے بغیر کسی سے نکاح کر لے۔ جو عورت ایسا کرے گی اس کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے گویا اسلام کا انکار کیا یا ایک ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب کیا، جبکہ دوسرے مذہب کی روح سے اس نے ایسا کام کیا جو نہ صرف جائز ہے بلکہ اسے اس کا حق بھی حاصل ہے۔ اسی لیے مالکی معاشرے کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حنفی معاشرے میں نسبتاً جنسی آزادی اور آوارگی ہے۔ ان مذہبی اختلافات کے نتیجے میں عورت اپنے بہت سے حقوق سے محروم ہے، اور وہ اس صورتحال کا الزام دین اسلام کو دیتی ہے۔ اسی لیے ہم ان بعض نوجوان عورتوں کو الزام نہیں دے سکتے جو اپنے مذہب کا اس لیے انکار کرنے لگتی ہیں کیونکہ ان کے بڑے ان کے ساتھ خلاف شریعت ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ اس مثال کے بعد ہم پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک جس امام کی تقلید کی جائے اسے اس تقلید سے وہ درجہ حاصل نہیں ہو جاتا جس کے شیعہ قائل ہیں، یعنی نیابت رسول کا درجہ۔ اس کی وجہ شورا اور خلیفہ یا امام کے انتخاب کا نظریہ ہے۔ اہل سنت نے خود اپنے آپ کو یہ حق دے دیا کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ یا بہتر الفاظ میں امام بنا دے۔ اسی طرح ان کے خیال میں انہیں یہ بھی حق ہے کہ وہ چاہیں تو امام کو معزول کر دیں، یا اس کے بجائے جسے اپنی دانش میں بہتر سمجھیں اپنا اسے مقرر کر دیں۔ اس طرح در حقیقت وہ امام کے بھی امام ہو گئے۔ یہ صورت شیعہ عقیدے کے بالکل برعکس ہے۔
اگر ہم اہل سنت کے پہلے امام یعنی ابو بکر صدیق پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے امت سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا، لوگوں مجھے تمہارا ولی چن لیا گیا ہے، اگرچہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں، چنانچہ جب تک میں صحیح راستے پر چلوں میرے ساتھ تعاون کرو، اور جب میں بھٹک جاؤں تو مجھے صحیح راہ پر چلا دو۔ اس طرح ابو بکر خود اعتراف کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو پسند کیا اور ان کی بیعت کی ہے، انہیں یہ بھی حق ہے کہ معصیت اور خطا کی صورت میں وہ ان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ اس کے برعکس جب شیعوں کے پہلے امام یعنی علی ابن ابی طالب پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ان کی امامت کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ان کو امام مان کر دراصل حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام علی علیہ السلام کو ایسے ہی ولایت مطلقہ حاصل ہے جیسے اللہ اور رسول کو حاصل ہے، جس کو خود اللہ نے منتخب کیا ہو۔ بھلا اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی خطا کرے یا کسی معصیت کا مرتکب ہو؟ اسی طرح امت کے لیے بھی یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ اس کے حکم کی مخالفت کرے یا اس کا مقابلہ کرے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کو مسلمانوں کا امام اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا تھا، اس لیے ان کے حکم عدولی نہیں کی جا سکتی تھی، نہ یہ ممکن تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کسی معصیت کا ارتکاب کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے پاس حوض پر نہ آ جائیں۔ اور یہ روایت محمد بن عیسیٰ ترمذی، جامع ترمذی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297، علاء الدین متقی ہندی، کنز الاعمال، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 30، محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری، مستدرک الحاکم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 124، جار اللہ زمخشری، ربیع الابرار، ابن حجر ہیثمی، مکی صواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 122، ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 572، حافظ ابو بکر خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 321، حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق میں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119، ابن قتیبہ دینواری العامۃ والسیاسہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 پر موجود ہے۔ تقلید کے بارے میں فرقین کا استدلال ہے کہ ان کے دو مختلف نظریوں کی بنیاد پر آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، مطلب ہے سنیوں کا شورا کا نظریہ اور شیعوں کا نص کا نظریہ۔ اس کے بعد تقلید کے متعلق شیعوں اور سنیوں میں صرف ایک اور اختلافی مسئلہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے تقلید میت کا مسئلہ۔ اہل سنت جن ائمہ کی تقلید کرتے ہیں انہیں فوت ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں۔ اسی زمانے کے بعد سے اہل سنت کے یہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ ان ائمہ کے بعد جو علماء ہوئے ان کی ساری توجہ صرف اگلی کتابوں کی شرائح لکھنے اور مذاہب اربعہ کے مطابق فقہی مسائل کے نظم اور نثر میں مجموعے مرتب کرنے پر مرکوز رہیں۔ اب چونکہ بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن کا ائمہ کے زمانے میں وجود بھی نہیں تھا، اس لیے بعض معاصرین آواز اٹھا رہے ہیں کہ زمانے کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ پھر سے کھول دیا جائے۔ اس کے برعکس شیعہ میت کی تقلید جائز نہیں سمجھتے اور اپنے تمام احکام کے بارے میں ایسے زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں جس میں وہ سب شرائط پائی جاتی ہوں جن کا ہم نے گزشتہ اوراق میں ذکر کیا ہے۔ یہ صورت امام معصوم کی غیبت کے زمانے میں ہے۔ جب تک امام معصوم دوبارہ ظاہر نہیں ہوتے، شیعہ قابل اعتماد علماء ہی سے رجوع کرتے رہیں گے۔ آج بھی ایک سنی مالکی مثلاً کہتا ہے کہ
امام مالک کے قول کے مطابق یہ حلال ہے اور یہ حرام، حالانکہ امام مالک کو فوت ہوئے 14 صدیاں گزر چکی ہے۔ یہی صورت امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے پیروکاروں کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ سب مذاہب اور ائمہ ایک ہی زمانے میں تھے اور ان کا ایک دوسرے سے استاد شاگرد کا تعلق تھا۔ اہل سنت اپنے ائمہ کے معصوم ہونے کی بھی قائل نہیں، نہ خود ان ائمہ نے کبھی عصمت کا دعویٰ کیا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ائمہ جو اجتہاد کرتے ہیں اس میں خطا اور صواب دونوں کا احتمال ہے۔ ثواب کی صورت میں انہیں 2 اجر ملتے ہیں اور خطا کی صورت میں 1 اجر۔ بہرکیف اجر ہر اجتہاد پر ملتا ہے۔ شیعوں کے نزدیک تقلید کے 2 دور ہیں۔ نمبر 1، پہلا دور ائمہ اثنا عشر کا دور ہے۔ یہ مرحلہ تقریباً 350 سال پر محیط ہے۔ اس دور میں ہر شیعہ امام معصوم کی تقلید کرتا تھا اور امام کوئی بات اپنی رائے یا اپنے اجتہاد سے بیان نہیں کرتے تھے، وہ جو کچھ کہتے تھے اسی علم اور ان روایات کی بنیاد پر کہتے تھے جو انہیں اباً عن جداً رسول اللہ سے پہنچی تھی۔ مثلاً وہ کسی سوال کے جواب میں اس طرح کہتے تھے کہ روایت بیان کی میرے والد نے، انہوں نے اپنی یہ روایت سنی اپنے نانا سے، انہوں نے جبرائیل سے اور انہوں نے اللہ سے۔ اور یہ روایت موجود ہے۔ حشام بن سالم حماد بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے اور میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے اور میرے دادا کی حدیث حسین کی حدیث ہے اور حسین کی حدیث حسن کی حدیث ہے اور حسن کی حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے اور امیر المومنین کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور رسول اللہ کی حدیث ارشاد الہی ہے۔ اور یہ روایت اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 پر موجود ہے۔ نمبر 2، دوسرا دور زمانہ غیبت امام کا دور ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آیت اللہ خوئی کی رائے کے مطابق یا آیت اللہ خمینی کی رائے کے مطابق حلال یا حرام ہے۔ یہ دونوں مجتہد زندہ ہیں۔ ان کی رائے سے مراد یہ کتاب جس وقت لکھی گئی اس وقت یہ دونوں مجتہد زندہ تھے، تو اس لیے ناشر نے اور مؤلف نے یہ ان کا حوالہ دیا ہے۔ ان کی رائے سے مراد قرآن اور ائمہ اہل بیت کی روایت کے مطابق سنت سے احکام کے استنباط میں ان کا اجتہاد۔ ائمہ اہل بیت کی روایت کے بعد دوسرے درجے میں صحابہ عدول یعنی معتبر صحابہ کی روایات ہیں۔ ائمہ اہل بیت کو ترجیح اس لیے ہے کہ وہ شریعت کے بارے میں اپنی رائے سے قطعی اعتراض کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں اللہ کا حکم نہ ہو۔ اگر کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں یہ حکم دستیاب نہ ہو تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا ہے، بلکہ یہ ہمارا قصور اور ناواقفیت ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس حکم کا علم نہیں ہو سکا۔ کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کی دلیل نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ کا قول ہے کہ اس کتاب میں ہم نے کوئی چیز نظر انداز نہیں کی، اور یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہم نے بیان کیا۔ صفحہ نمبر ہے 216 اور عنوان ہے وہ عقائد جن پر اہل سنت شیعوں کو الزام دیتے ہیں۔ شیعوں کے کچھ عقائد ایسے ہیں جن پر اہل سنت محض اس تعصب کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں جو امویوں اور عباسیوں نے اس لیے پھیلایا تھا کیونکہ وہ امام علی علیہ السلام سے بغض اور کینہ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ امویوں نے علل اعلان 80 برس تک ممبروں سے افتخار ہر نبی اور ہر ولی اور حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کی۔ اور تفصیلات کے لیے دیکھیے تاریخ عاشورہ جو کہ جامع تعلیمات اسلامی نے شائع کی تھی۔
اس لیے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ یہ لوگ ہر اس شخص کو گالیاں دیتے تھے اور اس پر ہر طرح کے بہتان باندھتے تھے جس کا ذرا بھی حضرت علی علیہ السلام کی جماعت سے تعلق ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اگر کسی کو یہ کہا جاتا تھا کہ تو یہودی ہے تو وہ اس کا اتنا برا نہیں مانتا تھا جتنا اگر اس کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ تو شیعہ ہے۔ ان کے حامیوں اور پیروکاروں کا بھی ہر زمانے میں اور ہر ملک میں یہی طریقہ رہا، یہاں تک کہ اہل سنت کے لیے بعض شیعہ ایک گالی بن گیا۔ یہاں تک کہ اہل سنت کے لیے لفظ شیعہ ایک گالی بن گیا، کیونکہ شیعوں کے عقائد مختلف تھے اور سنیوں کی جماعت سے باہر تھے، اس لیے سنی ان پر جو چاہتے الزام لگا دیتے، جس طرح چاہتے نام دھرتے تھے اور ہر بات میں ان کے طریقے کے خلاف کرتے تھے۔ حاشیے میں موجود ہے کہ آج بھی بعض انتہا پسند حلقے یا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، سبائی ہیں اور ان کی جان اور ان کا مال محترم نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے نفرت اور افتراق کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، لیکن ہمارے علماء ہمیشہ ملت کی وحدت اور یگانت کے داعی رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے وہ مسلمان ہے اور اس کی جان اور املاک محترم ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جمال الدین افغانی سے لے کر آیت اللہ خمینی تک ہمارے علماء نے اتحاد اسلامی کے لیے بھرپور کوشش کی۔ ہمارے ان ہی علماء میں سے ایک آیت اللہ کاشف الغطا، جنہوں نے قابل قدر سیاسی اور سماجی خدمات انجام دیں، 1350 میں جب آیت اللہ کاشف الغطا معتمر عالم اسلامی میں شرکت کے لیے القدس شریف پہنچے تو معتمر کے بیشتر مندوبین نے آپ ہی کی اقتداء میں مسجد اقصی میں نماز پڑھی، اور مؤلف نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے ہمیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کو شاید علم ہو کہ علماء اہل سنت میں سے ایک مشہور عالم کا کہنا ہے کہ اگرچہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا سنت رسول ہے، لیکن چونکہ یہ شیعوں کا شعار بن گیا ہے اس لیے اس کا ترک واجب ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے الہدایہ کے مؤلف شیخ اسلام برہان الدین علی بن ابی بکر المرغیانی، جو کہ 593 ہجری تک رہے، اور زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں بھی لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا شروع کی، جو خلافت سنت ہے۔ لہٰذا ہم معاویہ کے طرفدار سے اتنا ہی عرض کریں گے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ۔ اور سنیے، حجت الاسلام ابو حامد غزالی کہتے ہیں کہ قبر کی سطح کو ہموار کرنا اسلام میں مشروع ہے، مگر رافضیوں نے اسے اپنا شعار بنا لیا، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ کر قبروں کو اونٹ کے کوہان کی شکل دے دی۔ اور ابن تمیمہ کہتے ہیں کہ بعض فقہا کا خیال ہے کہ اگر کوئی مستحب شیعوں کا شعار بن جائے تو اس مستحب کو ترک کر دینا بہتر ہے، گو ترک کرنا واجب نہیں، کیونکہ اس مستحب پر عمل میں بظاہر شیعوں سے مشابہت ہے۔ سنیوں اور رافضیوں میں فرق کی مصلحت مستحب پر عمل کی مصلحت سے زیادہ قوی ہے۔ اور یہ روایت منہاج سنہ النبویہ ابن تمیمہ میں موجود ہے۔ حافظ عراقی سے جب یہ پوچھا گیا کہ تحت الحنک کس طرف کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے داہنی طرف کی تعین ہو، سوائے اس کے طبرانی کے یہاں ایک ضعیف حدیث ضرور ہے، لیکن اگر یہ ثابت بھی ہو کہ شاید آپ داہنی طرف لٹکا کر بائیں طرف لپیٹ لیتے ہوں جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ شیعوں کا شعار بن گیا ہے اس لیے
شبہ سے بچنے کے لیے اس سے احتذار کیا جائے ہی مناسب ہے۔ اور یہ روایت شرح المواہب زرقانی میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اندر تعصب ملاحظہ ہو، یہ علماء کیسے سنت رسول کی مخالفت کی اجازت صرف اس بنا پر دیتے ہیں کہ اس پر شیعوں نے پابندی سے عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ ان کا شعار بن گئی۔ پھر دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہ اس بات کا اعلانیہ اعتراف کرتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شکر خدا کا کہ ہر صاحب بصیرت اور جو یائے حقیقت پر حق واضح ہو گیا۔ سنت کا نام لینے والوں، دیکھ لو سنت کا دامن کس نے تھاما ہوا ہے۔ الحمدللہ کہ ظاہر ہو گیا کہ یہ شیعہ ہی ہیں جو سنت رسول کا اتباع کرتے ہیں، جس کی گواہی تم خود دے رہے ہو، اور تم خود ہی اس کے بھی اقراری مجرم ہو کہ تم نے سنت رسول کو عمدن اور دیدہ و دانستہ محض اس لیے چھوڑ دیا تاکہ تم اہل بیت اور ان کے شیعان با اخلاص کی روش کی مخالفت کر سکو۔ تم نے معاویہ بن ابی سفیان کی سنت اختیار کر لی، جس کے شاہد عادل امام زمخشری ہیں، جو کہتے ہیں کہ سنت رسول کے برخلاف سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی معاویہ بن ابی سفیان نے پہنی تھی۔ تم نے باجماعت تراویح کی بدعت میں سنت عمر کی پیروی کی، حالانکہ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ مسلمانوں کو نافلہ نمازیں گھر میں فرادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 99 میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے خود اعتراف کیا تھا کہ یہ نماز بدعت ہے۔ بخاری میں عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک دن رات کے وقت میں عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد کی طرف گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں کوئی اکیلا ہی نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں چند لوگ مل کر۔ عمر نے کہا، میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ میں ایسا انتظام کر دوں کہ یہ سب ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھیں۔ چنانچہ عمر نے ایسا ہی کیا اور ابی بن کعب کو امام مقرر کر دیا، اور ایک رات پھر میں عمر کے ساتھ گیا۔ اس وقت سب لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر عمر نے کہا، کتنی اچھی بدعت ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 کتاب صلاۃ التراویح میں موجود ہے۔ عمر، جب آپ نے یہ بدعت شروع کی تو آپ خود کیوں اس میں شریک نہیں ہوئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ ان کے امیر تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے۔ یہ کیا کہ آپ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ یہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس وقت منع کر دیا تھا جب لوگوں نے آپ کے دروازے پہ جمع ہو کر شور مچایا تھا کہ آپ آ کر نافلہ رمضان پڑھا دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں بھرے ہوئے نکلے اور آپ نے فرمایا، مجھے اندیشہ تھا کہ یہ نماز تم پر فرض ہو جائے گی، جاؤ اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھو۔ فرض نمازوں کے علاوہ ہر نماز آدمی کے لیے گھر میں پڑھنا ہی بہتر ہے۔ تم نے سفر کی حالت میں پوری نماز پڑھنے کی بدعت میں عثمان بن عفان کی سنت کی پیروی کی۔ تمہارا یہ عمل سنت رسول کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں قصر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 پر موجود ہے۔ اگر میں وہ سب مثالیں گنوانے لگوں جہاں تم نے سنت رسول کے خلاف طریقہ اختیار کیا تو اس کے لیے ایک پوری کتاب کی ضرورت ہوگی، لیکن تمہارے خلاف تو تمہاری ہی اپنی شہادت کافی ہے جو تمہارے اپنے اقرار پر مبنی ہے، اور تم نے یہ بھی اقرار کیا کہ یہ شیعہ رافضی ہیں جو سنت رسول کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی ان جاہلوں کی تردید کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ علی ابن ابی طالب کا اتباع کرتے ہیں اور اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ کیا یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علی رسول اللہ کے مخالف تھے اور انہوں نے کوئی نیا دین ایجاد کیا تھا؟ یہ کیسی سخت بات ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ علی تو سرتاپا سنت رسول تھے،
وہ سنت رسول کے شاہرے تھے اور سنت پر سختی سے قائم تھے۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو میرا میرے پروردگار سے ہے، یعنی جس طرح کہ تنہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، ایسے ہی تنہا علی وہ شخص تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچاتے تھے۔ علی کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سے سابق خلفاء کی خلافت تسلیم نہیں کی، اور شیعوں کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں علی کی پیروی کی اور ابو بکر، عمر اور عثمان کے جھنڈے تلے جمع ہونے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے اہل سنت انہیں رافضی یعنی منکر کہنے لگے۔ اگر اہل سنت شیعہ عقائد اور شیعہ اقوال کا انکار کرتے ہیں تو اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب تو وہ دشمنی ہے جس کی آگ اموی حکمرانوں نے جھوٹے پروپیگنڈے اور من گھڑت روایات کے ذریعے سے بھڑکائی تھی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اہل سنت جو خلفاء کی تائید کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں اور ان کے اجتہادات کو صحیح ٹھہراتے ہیں، خصوصاً اموی حکمرانوں کی غلطیوں کو جن میں معاویہ کا نام سر فہرست ہے، شیعہ عقائد ان کے اس طرز عمل کے منافی ہیں۔ جو شخص واقعات کا تطبیق کرے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ شیعہ سنی اختلاف کی داغ بیل تو سقیفہ کے دن ہی پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد اختلافات کی خلیج برابر وسیع ہوتی چلی گئی۔ بعد میں جو بھی اختلاف پیدا ہوا اس کی اصل سقیفہ کا واقعہ ہی تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شیعوں کے وہ سب عقائد جن پر اہل سنت اعتراض کرتے ہیں ان کا خلافت کے معاملے سے گہرا تعلق ہے اور ان سب کی جڑ خلافت ہے۔ مثلاً ائمہ کی تعداد، امام کا منسوخ ہونا، امام کی عصمت، ان کا علم بدا، تقیہ، مہدی منتظر وغیرہ۔ اگر ہم طرفین کے اقوال پر غیر جذباتی ہو کر غور کریں تو ہمیں طرفین کی عقائد میں بہت زیادہ بدھ نظر آئے گا اور نہ ایک دوسرے پر طعن و تشنی کا کوئی جواز ملے گا، کیونکہ گو جب ہم اہل سنت کی وہ کتابیں پڑھتے ہیں جن میں شیعوں کو گالیاں دی گئی ہیں تو آپ کو ذرا دیر کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا شیعہ اسلامی اصولوں اور اسلامی احکام کے مخالف ہیں، انہوں نے کوئی نیا دین گڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ جو بھی منصف مزاج شخص شیعہ عقائد پر غور کرے گا وہ ان کی اصل قرآن و سنت میں پائے گا، حتیٰ کہ جو مخالفین ان عقائد پر اعتراض کرتے ہیں خود ان کی کتابوں سے بھی انہی عقائد کی تائید ہوتی ہے۔ پھر ان عقائد میں کوئی بات خلاف عقل و نقل اور منافی اخلاق نہیں ہے۔ آئیے ان عقائد پر ایک نظر ڈالیں گے بعد میں تاکہ میرے دعوے کی صحت ظاہر ہو جائے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مخالفین کے اعتراضات